بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترکیب لغت میں بناوٹ اجزاء کی ترتیب کو کہتے ہیں، اور اصطلاح میں ترکیب کہتے ہیں جملے کے کلمات کو الگ الگ کر کے ان کا آپسی تعلق بتانا۔ سب سے پہلے ہم جملے اسمیہ خبریہ کی ترکیب کو سمجھتے ہیں۔ جملے اسمیہ میں دو جز ہوتے ہیں، یعنی دو اسموں کو یا ایک اسم اور ایک فعل کو آپس میں ملا کر جملہ بنایا گیا ہو۔ پہلا جز جملے اسمیہ میں اسم ہوتا ہے جو مسند الیہ ہوتا ہے، اور پھر ترکیب میں وہ مبتدا کہلاتا ہے، اور دوسرا جز جملے اسمیہ میں اسم یا فعل ہوتا ہے جو مسند ہوتا ہے، اور ترکیب میں اسے خبر کہتے ہیں۔ یعنی جملے اسمیہ میں دو جز ہوتے ہیں، پہلے جز کو مبتدا اور دوسرے جز کو خبر کہتے ہیں۔ مبتدا مرفوع ہوتا ہے اور اسی طرح خبر بھی، یعنی ان کے آخر میں ایک پیش یا دو پیش آتے ہیں۔ اب ترکیب کی اور آتے ہیں۔ پہلا جملہ ہے زید مجتہد، اس کا ترجمہ ہوگا زید محنتی ہے۔ اس جملے میں زید پہلا جز ہے جو مبتدا ہوا، اور مجتہد دوسرا جز ہے جو مبتدا کی خبر ہوئی۔ یعنی زید مبتدا مجتہد خبر۔ زید مبتدا اپنی خبر مجتہد سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ جملہ اسمیہ میں مبتدا کے بارے میں کوئی خبر ہوتی ہے، اچھی یا بری، سچی یا جھوٹی، تو یہاں زید مبتدا کے بارے میں ایک خبر دی جا رہی ہے کہ وہ محنتی لڑکا ہے۔ دوسرا جملہ ہے العلم نور، معنی اس کے ہوں گے علم روشنی ہے۔ تو العلم مبتدا کے بارے میں خبر موصول ہوئی کہ وہ روشنی ہے، یعنی علم اندھیرے کو دور کرتا ہے، جہالت کو دور کرتا ہے۔ العلم مبتدا، نور خبر۔ العلم مبتدا اپنی خبر نور سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ تیسرا جملہ ہے ھذا قلم، یہ قلم ہے۔ ھذا اس میں اشارہ ہے جو مبتدا بن رہا ہے، اور قلم مشار الیہ ہے جو خبر بن رہی ہے۔ ھذا مبتدا، قلم خبر۔ ھذا مبتدا اپنی خبر قلم سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔
یہاں کچھ جملے ہیں، آپ ان کی ترکیب کیجیے۔ پہلا جملہ ہے فاطمۃ صغیرۃ، فاطمہ چھوٹی ہے۔ دوسرا جملہ ہے الدرس جدید، سبق نیا ہے۔ تیسرا جملہ ہے هذه سیارۃ، یہ گاڑی ہے۔ یہ بنیادی ترکیب ہے اور یہ آسان ہے۔